ایسا نبی، ایسا پیغمبر جس کا ذکر خالق کائنات نے آج سے بہت پہلے حضور کی ولادت سے بہت پہلے ایک روایت حدیث کی کتاب میں ملتی ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والا ایک بچہ بیمار ہو جاتا ہے، پیغمبر اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، دیکھا بچہ آخری لمحات گزار رہا ہے اور بچے کا باپ اس کے سرہانے پر کھڑے ہو کر تورات کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا، یہ بتا اے اس تورات میں میرا ذکر ہے یا نہیں ہے، میری تعریف ہے یا نہیں ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے اس میں آپ کی تعریف نہیں ہے، لیکن یہ بچہ جو موت کی کشمکش میں ہے، آخری لمحات میں ہے، تڑپ کے کہتا ہے آقا میرا والد جھوٹ بول رہا ہے، تورات کے ہر صفحے پر آپ کا ذکر خیر موجود ہے۔ اس کے بعد کہ بچہ آخری اپنے کلمات ادا کرتا ہے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کو غسل دو، کفن کا انتظام کرو، یہ مسلمان مرا ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ میرے نبی کا ذکر اللہ نے تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں زبور میں بھی کیا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے نبی کا تذکرہ آپ کی آمد سے بھی بہت پہلے ہر مقام پر کیا۔ حضرت جبرائیل امین کی صورت میں آپ نے دیکھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اتنا بلند ہے کہ ایک موقع پر جب خالق کائنات نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد حضرت آدم جب ان کی طرف بڑھنے لگے، فرشتوں نے کہا امہلہ یا آدم، کہ اے آدم رک جا، اس وقت تک اس عورت کے قریب نہیں جا سکتا جب تک اس کا حق مہر ادا نہیں کر دیتا۔ تو جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے فرشتوں اس کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا نبی آخر الزمان پر درود پڑھ دے، اس عورت کا حق مہر ادا ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ